سچی بات ہے، مین سٹریم میڈیا ہو تمہارا یا تمہارا سوشل میڈیا ہو، اس میں آئین کی 27ویں ترمیم زیر بحث ہے، ہونی چاہیے، ضروری ہے، لیکن آئین کی 27ویں ترمیم ہی پہلی اور آخری مسئلہ نہیں ہے پاکستان، وہ بھی ہے، یقیناً ہے، خدا را آپ غلط مت سمجھیے، لیکن یہ یہاں پہ انسانی جانوں کا جہاں پہ مسئلہ ہے اور مسلسل خطرہ چل رہا ہے، اور مسلسل یہ خطرہ چل رہا ہے، اور اگر ہمارے خیبر پختونخوا کے پاکستانی بھائی اور بہنیں وہاں بیٹھے ہوئے جب اگر یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ٹائی لگائے ہوئے نصرت جاوید کو میرے ہاں دھماکہ ہوتا ہے تو فکر نہیں ہوتی۔ نہیں ہم نے تو ہر ایک کو رپورٹ کیا۔ کوئی یار اپنی ہم اس قسم چھوڑو نا، مجھے میرے ساتھ بحثیت مجموعی میڈیا کے رویے کی بات کرو، خدا کا واسطہ ہے، خبر نشر کی بات مت ٹھیک ہے، ویری رائٹ، صحیح ہے۔ تو میں اپنے اوپر لے رہا ہوں نا، میں خود کو کمیونٹی کے طور پر ذمہ دار اور گناہ گار سمجھ رہا ہوں خدا کے لیے، تو میں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس میں کس طرح ہم، اب مطلب ترکی تو ہمیں کہہ دیتے ہیں، ترکی نے خود کیا کیا ہے، مسلسل فضائی بمباری نہیں کی انہوں نے کردوں پہ، کیا انہوں نے دھکیلا نہیں انہیں سیریا، اور اس کے بعد انہوں نے القاعدہ میں سے وہ نکال کر اسد کا تختہ الٹا کے بشار وہ جو ہے اس کا تختہ الٹ کر وہ نکال لیا نا، جولانی جو پہلے اس کے نام سے کام کرتے تھے، آج کل وہ امریکہ میں ہے، تو وہ ہم اس طرح کا ہتھ کنڈا ہمیں وہ نسخہ بتا دیں بھائی، اگر ہم سے نہیں آ رہا تو کیسے ہمیں یہ ہمارے دوست ملک، ہمارے برادر ملک جو ہیں، قطر ہوں یا ترکی ہوں، ہم انہیں کیوں نہیں ہم طالبان رجیم سے مذاکرات کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ دیکھو یار، امیر متقی کے دورہ بھارت کے بعد جو شخص بھی یہ امید رکھتا ہے، پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھارت وہاں پہ سفارت خانہ بنا لیتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے ڈیم بنائے گا۔ ارے یار وہ تو بعد میں بنائے گا نا، آپ کا سفارت خانہ نہیں ہے، اور آپ برسوں سے یہ الزامات اپنے سر لیتے رہے کہ جی پاکستان ڈبل گیم کرتا رہا ہے اور طالبان کی پشپناہی کرتا رہا ہے، کیا کیا الزام آپ پہ نہیں آیا نا، کتابیں لکھی گئی، آپ کا سفارت خانہ نہیں ہے، بھارت کا ہے، اس کے بعد جہاد ہوا تھا روس کے خلاف، روس کا ہے، یار مطلب یہ کہ کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد وہاں پہ اب بھارت بیٹھا ہوا ہے، امیر متقی کے دورہ بھارت کے بعد بھارت اور طالبان کے درمیان ایک وسیع پیمانے کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیپ دا پاٹ بوائلنگ ان پاکستان، جب تک آپ اس حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں کام نہ کریں گے، آپ کے تمام تجزیے غلط ثابت ہو، کوئی بھی حکمت عملی آپ اختیار مان لیں بھائی۔ اگر اس حقیقت کو میں تسلیم کروں تو ایک ہی آپشن بچتا ہے، پھر ہم پہ الزام لگے گا پاکستان irresponsible state۔ اور کون سی رسپانس؟ irresponsible state کا الزام لگے گا جب میں اس مطلب ترکی ریسپانسبل تھا جب یعنی فضائی بمباری کر رہا تھا اردو پہ، چاہتا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ، نہیں تو کیا وہ اس سے رک گئے؟ نہیں رکے نہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا، امریکہ انہوں نے سٹینڈ لیا، بالکل لیا۔ امریکہ جب 9/11 کے بعد افغانستان پہ تانیوں سمیت گھس جاتا ہے تو یہ ریسپانسبل نہیں ہوتا۔ پرابلم یہ ہے نصرت جاوید صاحب، آپ کے کہنے کو تو انکار کر ہی نہیں رہا، کوئی نہیں کر رہا، آپ فیکٹس کو پہ بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا جملہ آتا ہے اور وہ جملہ بجا ہے کہ یار ہم دوست ممالک کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ شہادتیں دوست ممالک کے ہاں نہیں ہوتی۔ اب وہ جیسے ابھی وہ تمہیں ایک وہ زبیر گھمن صاحب کی بات کر رہے تھے، آج انہوں نے دوستوں میں مٹھائی بانٹی تو ان کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش ہونے کا لائسنس مل گیا، اور ان کے گھر کیا جائے گا آج؟ خدا کا واسطہ ہے، یہ واقعہ میرے دوست ملک کے ہاں تو پیش نہیں آ رہا۔ میں نے کہوں گا جی میں یہ زبیر گھمن کے گھر والوں کو کیا جواب دوں، میں ان کے آگے جواب دوں، یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ کوئی، اور ابھی تک ہم یہ پالیسی نہ بنا سکیں، پھر کچھ اور کام کریں، تھوڑی کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دوست اور فیس کرتا رہے سچویشن نہیں یار، دوست ممالک شمالک کچھ نہیں ہوتے بھائی، فرسٹ تھنگ یہ دو الگ الگ ٹریک ہیں، ڈپلومیسی ایک الگ ٹریک ہے اور ایگزیکیوشن ایک الگ ٹریک۔ یار ڈپلومیسی کرنی ہے سفارتکاری کی تو سفارتکاری کرو ترکی کے ساتھ کہ بھائی صاحب ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے زبیر گھومن کے گھر والوں کو بتانا، مثال کے طور پر۔ ہاں 12 گھرانے ہیں یار، 34-36، یہ تو ایک ہے نا، اور پھر تمہارے وہاں پہ کتنے دنوں سے ہوئے چلے جا رہا ہے، اور میرے منہ میں خاک
یہ جو کل پوری رات ان بچوں کے ماں باپ جس قسم پرسی، یار تم بچے والو ہو، خدا کا تمہارے شکر چھوٹے ہے کہ چھوٹے بڑا بچے نقصان ہیں، نہیں ہوا، خدا اللہ کا واسطہ ہے سوچنے کی کوشش کرو۔ انہیں کہیں جی کہ یہ بتائیے Unbearable pain۔ آپ کے ہاں دکھاؤ نا سفارت کاری کا نمونہ، آپ کہیں کہ سر یہ آپ کے ہاں ہو رہا ہوتا، اردوان کہ صاحب یوں تو آپ کیا کرتے؟ ماں اور باپ رو رہے ہوتے اپنے بچے تو اردوان صاحب آپ بتائیے کیا کرتے؟ سر آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ کا کہنا بجا ہم آپ کے تجربے کو سلام کرتے ہیں، سر آپ بتائیے آپ کیا کرتے؟ کیوں نہیں کہیں گے جی ہمارے بھی لوگ ہیں، بہرنی کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ تو ایک لمحہ نہیں بھی چونکتے، سمجھ گئے ہو یا نہیں میری ہاں بات؟ ٹھیک ہے، تو ایک یہ اس بات کو ہمیں ہر صورت میں جو ہے، اور یہ دوسری بات یہ کہ ہمیں اپریشیٹ اس بات کو بھی خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ طالبان نہایت ہوشیاری اور مکاری سے ٹائم گین کر نہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں بلکہ برادر اس کو لٹکا کے وہ اس کو پختون ورسز نان پختون ایشو بنا رہے ہیں۔ وہ افغان قوم پرستی والی بات آپ نے کی تھی۔ افغان قوم پرستی والی احمد شاہ ابدالی انہیں اچانک یاد آ گئے، پھر مجھے ان کا یاد آنا اچھا لگا کیونکہ احمد شاہ ابدالی بالآخر دلی گئے تھے تو بھارت کا بھی چاؤ پورا ہو جائے، ہاں وہ بھی بالآخر نا انہی کی سنت پہ عمل کیا نا وہ متقی صاحب تو نے۔ ان کے راستے پر اتنی خیر تو میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ وہ، لیکن یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں بیانیہ سازی میں بڑی اہم بات ہے میرے لیے۔ بنو میں اور وانا میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس قسم پرسی کے عالم میں گزرتا ہے وہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا میرے اسلام آباد میں گزرے گا۔ یہ بات ہمیں سب سے پہلے اسٹیبلش کرنا، پورے قوم کی تکلیف برابر ہے، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ ہے، ہاں وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی قومیت پہ ہو، جب تک یہ اس فرق کو ختم نہیں کیا جائے گا آپ کا ذہن کنفیوز رہے گا، آپ ان کے ہاتھ میں کھیلیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مثال کے طور پر اوور کلنگ ہو جائے، آپ نے ساری عمر سے کا ایک صحافت کا جو کریئر ہے اس میں بہت سارا ٹائم ہم نے فورن آفس کور کیا، خارجہ پالیسی۔ میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ جس پالیسی کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، جو میں نے تاثر لیا آپ کی بات سے، اس میں آپ ایک ایلیمنٹ کو اگنور کرے جا رہے ہیں، وہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر۔ اس چیز پہ دیکھیں ٹی ٹی پی اب ایک نہیں ہے، میں کھلے عام کہتا ہوں ٹی ٹی پی کے اب کئی فیکشنز ہیں جو کہ افغانستان میں آپریٹ کرتے ہیں، کبھی ایک ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، کبھی دوسرا کر لیتا ہے، کبھی آپ یہ بار بار زور دیے چلے جا رہے ہیں کہ کب تک آخر ہم اس کو ہمیں انگیج کرنا ہے اور ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے، بھلے ہمیں افغانستان کے اندر جانا پڑے۔ میں تو انگیج کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں انگیج بائی فورس، یار۔ ابھی Not by dialogue۔ آج میں عرفان صدیقی مرحوم کے نماز جنازہ میں گیا تھا، ہاں اقتدار سنبھالتے ہی تیسری مرتبہ نواز شریف صاحب نے ایک ٹیم نہیں بنائی تھی جس میں میجر عامر بھی تھے جو بہت ایکسپرٹ ہیں افغان امور کے اور جن کے کافی ڈیپ وہاں پہ روٹس بھی ہیں، اس میں عرفان صدیقی مرحوم بھی شامل نہیں تھے، تو بالآخر کیا ہو گئے تھے، کامیاب نہ تھا، تو بالآخر کیا کرنا پڑا تھا؟ آپریشن۔ آپریشن۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کرو، اب وہاں طالبان رجیم نہیں مانتی، وہاں جا کے ان کو مارو، اگر ہمارے پاس کوآرڈینیٹس اور ان کے ایسے پوزیشن۔ بھائی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اتنی مرتبہ آپ ایک ہی سوراخ سے ڈسے جاؤ گے؟ ویری فائن، اس کا انٹرنیشنل پریشر بھی تو ہے نا، آپ نے کس کا پریشر ہے یار؟ کس چیز کا پریشر ہے؟ پاکستان چاہتا ہے ٹو فرنٹس کھولنا، تو کیا ابھی نہیں کھلے ہوئے؟ لائن آف کنٹرول نہ سر، چلیں ابھی وقتی طور پر نہیں ہے ایک، لیکن اور حوالے سے تقریب کاری نہیں ہو رہی، تو وہ دو فرنٹ تو کھلے ہوئے ہیں نا ہر صورت میں۔ دیکھو نا یار، تم تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ کوورٹ اور اوورٹ میں فرق آپ جیسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے مجھے۔ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر if we talk of covert war جس کو خفیہ جنگ کہا جاتا ہے، تو گاڈ سے یار کیا بات کر رہے ہیں؟ چلیں ایک پالیسی کو واضح کرنا ہوگا، واضح کرنا ہوگا، if اور بٹس کو اب نکالنا ہوگا اپنی ڈکشنری۔ دلی میں بھی دھماکہ ہوا کل، جس کا آپ نے وہ ذکر بھی کیا، اب وہاں پہ کنفیوژن ہے، مطلب میں حیران ہوں کہ سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی حقائق کو رپورٹ کرنے سے قاصر ہیں، 4 گھنٹے پہلے کچھ پوسٹ کرتے ہیں، 4 گھنٹے بعد کچھ اور پوسٹ کر دیتے ہیں، پھر ریفرنس کچھ اور دے دیتے ہیں۔ اب ایک اور رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ یہ شاید پری میچور ہو گیا، تو وٹ از دیٹ رپورٹ سر؟ نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ جو ابتدائی اطلاعات میں انہوں نے سیدھا سادہ مدعا ڈال دیا تھا کہ جی یہ اٹیک ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے جیسے شکی مزاج صحافیوں نے انڈیا کے ہی ہے، کیونکہ صحافت کا کام ہوتا ہے، صحافی اگر حکومتی بیانیے کو شک اور شبہ نہ دیکھے تو وہ صحافی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب
اگر اس کار میں جو ہے وہ بم نصب تھا، تو اگر کار میں نصب شدہ بم کے بعد کی وجہ سے دھماکہ ہو تو زمین پہ گڑھا پڑتا ہے، جس کو کریٹر بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو بارودی مواد ہوتا ہے، جیسے آج ہوا ہے، تو اس میں کیل ہوتے ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، وہ پھر پھیلتے ہیں اور لوگوں کو جا کے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے تو باقی لوگ بیچارے جو زخمی ہوتے ہیں انہیں سے ہوتے ہیں نا یار، ٹھیک ہے نا، کوئی یہاں لگ جاتا ہے، کوئی یہاں لگ جاتا ہے آپ کے، ٹھیک ہے، تو وہ تو یہاں ہوا ہی نہیں، وہ ہو گیا تو پھر انہوں نے اسٹوری یہ بنائی۔ دیکھو اس کے پیچھے ایک کہانی چل رہی ہے بہت دنوں سے، گزشتہ کم از کم 8-10 دنوں سے یہ بھارت کے 3 مختلف شہروں میں تلاشیاں اور چھاپے مار، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس میں دلی کے قریب میں نے تمہیں بتایا تھا فرید آباد۔ فرید آباد جو ہے اس شہر کی تھوڑی سی، یہاں پہ مسلم پاپولیشن بہت زیادہ ہے، مسلم آبادی کا تناسب اتنا ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پر کانگریس کی ٹکٹ پر مسلم ایک مسلمان جو ہے وہ لوک سبھا کے رکن منتخب ہوا، فرید آباد کی ایک سیٹ سے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہاں پر ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہی تمہیں بتا دے گا کہ اس کے فینانسر کون ہو سکتے ہیں اور کون کوآپریٹ کر رہا ہوگا اس کے قیام میں۔ الفلاح یونیورسٹی، الفلاح یونیورسٹی، ٹھیک ہے، یونیورسٹی فیصلہ اپنا بھی فرید آباد۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج اس ہسپتال میں چھاپا مارا ہے، وہاں کی ساری CCTV فوٹیج دیکھی ہے اور پوری آمد و رفت اور یہ وہ دیکھا ہے، تو ان کے مطابق یہاں پر ڈاکٹر مزمل اور ڈاکٹر عمر یہ کام کرتے تھے جو کشمیری نژاد۔ ان میں سے یہ جو عمر ہے اس پر یہ الزام ہے کہ اس کی گاڑی جو ہے کل اس میں دھماکہ ہوا ہے، لیکن وہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو چھاپے پڑ رہے تھے ان سے گھبرا کر وہ یہ بارودی مواد جو ہے کہیں اور منتقل کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ابھی جو نامکمل ٹائپ کے بام شام تھے یا کوئی اس طرح کا بات تھا، یعنی ان کی کہانی یہ ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب ان دونوں کو تو انہوں نے گرفتار کر لی، لیکن اسی ہسپتال سے انہوں نے یہ ایک پہلی بار ہے خاتون ڈاکٹر کو بھی گرفتار کیا۔ اچھا، ڈاکٹر شاہین شاہد، ان کا تعلق لکھنؤ سے، یہ کشمیری نہیں ہے، یہ 2 ڈاکٹر جو ہیں یہ کشمیر سے ہیں، خاتون جو ہے وہ لکھنؤ سے۔ اب ان خاتون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جماعت المومنات بننی تھی، خواتین پر مشتمل ایک دہشت گرد گروہ بننا تھا جس کا تعلق پاکستان سے، اچھا وہ بھی پاکستان کی کسی کالج تن، ٹھیک ہے جی، اور اس کی میں جو ہیں شاید ان کا نام بھی anyway۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کے جو ہے کنیکشنز کو پکڑ، اگر یہ واقعتاً خودکش دھماکہ ہوا ہوتا، پہلگام کی طرح جیسا واقعہ ہوتا، تو آپ کو یاد ہوگا جب پہلگام انسیڈنٹ ہوا تھا تو نریندر مودی جو ہے وہ سعودی عرب میں تھا، وہ اپنا دورہ مختصر کر کے فوراً واپس ہوا۔ آج کل والے واقعے کے باوجود مودی جو ہے وہ بھوٹان گیا ہے، اس کا دورہ پہلے سے شیڈول تھا، انڈیا سے فلائی کر گیا، انڈیا میں تھا، جیسے گیا، لیکن بھائی وہ دورہ کینسل بھی کر سکتا تھا نا کہ جی ہمارے ہاں دہشت پوسٹ پون کر سکتا تھا، وہ نہیں کیا اس نے، لیکن وہاں سے وہ کل لوٹے گا، اور کل لوٹنے کے بعد ہی اس نے وہاں پر کیبنٹ کی ہوتی ہے کیبنٹ کمیٹی آن ٹیررزم، آن سیکورٹی اینڈ ٹیررزم، CCS، اس کا اجلاس بلوایا تھا۔ اس اجلاس کے لیے جو یہ کہانی بن رہے ہیں وہ یہ بن رہے ہیں کہ ایک تو یہ تعلق ہو گیا، دوسرا ایک کشمیری رہنما ہے غلام نبی فائی، وہ امریکہ میں بیسڈ ہیں اور بڈگام کے وہ رہنے والے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے۔ انہیں 2011 میں FBI نے گرفتار کیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں ان کو سزا بھی ہوئی تھی اور وہ 16 مہینے قید میں رہ کر رہا ہو گیا امریکہ میں۔ ان پر یہ الزام تھا کہ جی وہ پاکستان سے پیسے لے کر اور لابنگ میں غیر قانونی لابنگ، اچھا ٹھیک، کشمیری، لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو اور طرح دیکھتا ہے۔ اب اس وقت تک میں کل تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ اس وقت جو میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں اس وقت کشمیر میں چھاپے پڑ رہے ہیں گھر گھر، وہ آج خیر وہ ان کے سوشل میڈیا پہ چلے وہ سارے چھاپ سر، اس وقت جو ہیں کشمیر کے مختلف شہروں سے چھاپے مار کر، اور اس میں خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے
ان کشمیری گھروں پر جہاں کے مکین جو ہیں ان میں سے کچھ کے رشتہ دار وہ پاکستان میں ہیں یا بیرون ملک. تو بھائی میرے، ان تمام چھاپوں کے نتیجے میں ابھی تک 1500 کشمیر مقبوضہ کشمیر میں گرفتار ہو چکے ہیں. مائی گاڈ. اچھا. 1500، 1500. کہا جا رہا ہے کہ اگست 2019 میں جب کشمیر کو ہڑپ کیا تھا اور آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہوا تھا، اس کے بعد پہلی مرتبہ اس اسکیل پر کریک ڈاؤن. اب یہ کہانی یہ بنائیں گے کہ جناب ٹرمپ صاحب آپ ہمیں تو روزانہ تانے کرتے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں مقیم غلام نبی فائی کے بندے تو یہ حرکات پہ مصروف ہیں، ان کے اعترافی بیانات وغیرہ جو بھی کہانی بنائیں گے. دوسری طرف ہمیں رگیدنے کے لیے بڑا پلان پریپیئر کر ایک ڈاکٹر صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے، شاہین صاحبہ، شاہین. ٹھیک ہے، تو وہ آہستہ آہستہ، کل تم نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی جو اب تم اس وقت بھول رہے. اچھا، وہ کیا؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس دفعہ انڈیا وہ والی جلدی نہیں دکھا رہا جو پہلگام میں اگر امبیرسمنٹ ہوئی تھی پوری دنیا کے سامنے. اب وہ جو ہے ٹھنڈا کر کے آہستہ آہستہ اپیرنٹلی کہ جی دیکھیں گے، کیونکہ جو ایف آئی آر درج کروائی ہے وہ بھی ہومیوپیتھک سی ہے، وہ بھی اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں، ایک انسیڈنٹ کی ہے، پھر اس کے بعد اس میں دیکھو بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ نیریٹو بلڈنگ میں بھی، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نیریٹو بلڈنگ میں بھی وہ کنفیوز نظر آئے پچھلے 24 گھنٹوں میں. ابھی نہیں. اب اس وقت انہوں نے یہ بہت اپنے آپ کو تسلی مت دو، یہ غلط بات ہوگی. اب انہوں نے اپنا اسکرپٹ جو ہے تھوڑا سا کاٹ پیٹ کے ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ غلام نبی فائی اس نے کشمیر میں یہ جال پھیلایا، مطلب لنک پاکستان کا جو لگا دیں گے وہ جگاڑ کہیں نہ کہیں. فائی کا نہ بھی نکلے نا، فائی کا تو کر دیں گے کہ جی امریکہ میں بھیج دے اور تم کہاں. اب یہ فائی صاحب کے ترکیہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو ترکیہ پر بھی مدعا ڈالا جا سکتا ہے کہ تمہارے ہاں یہ پناہ گزین. ٹرمپ پہ بھی. دوسری طرف پاکستان سے کنیکشن کے لیے اس خاتون ڈاکٹر کی گرفتاری، ڈاکٹر شاہین کی گرفتاری، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہین کی کار سے انہوں نے کچھ رائفلیں اور بارودی مواد جو رائفلیں کار میں رکھ کے پھر رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں نا تمہیں. ٹھیک ہے، دیکھو یہ تو ہم اور تم بات کر رہے ہیں نا، تم نے خود بات کی تھی کہ پہلگام کا وہ بہت امبیرسمنٹ آیا تھا. ایون دلی میں مقیم جو ان کے وہاں کے ڈپلومیٹ تھے انہوں نے اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج ایک کہ جی ذرا تھوڑی دیر لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر لگانے کے بعد پورا اسٹیج سیٹ کرتے. اس دوران جو ہے وہ جو امریکہ کے لیے جو سفیر تعینات ہوا ہے، جو خالی امریکہ کا سفیر نہیں ہے بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کا بھی اس کو کیا گیا ہے. اور کل جب وہ اپنا حلف لے رہا تھا تو وہاں پہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان دنوں بھارت کے لوگ مجھے پسند نہیں کر رہے لیکن چند ہی دنوں میں چلیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. چلیں، ویری فائن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.